آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں اسلم بیگ۔ جناب نتن نبین نے بھارتی جنتا پارٹی کے قومی صدر کی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی سمیت پارٹی کے سینئر رہنماؤں کی موجودگی میں نئی دلی میں پارٹی ہیڈ کوارٹر میں پارٹی صدر دفتر میں حلف لیا۔ وزیر اعظم نے اعتماد ظاہر کیا ہے کہ جناب نبین بی جے پی کی وراثت کو آگے لے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی نوجوانی کی توانائی اور تنظیم کا تجربہ پارٹی کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے سبری مالا مندر کے اثاثوں میں خرد برد کے الزامات کے تحت 3 ریاستوں کے 21 مقامات پر تلاشی کی کارروائی انجام دی ہے۔ تمل ناڈو کے گورنر آر این روی کو اسمبلی میں ڈی ایم کے تیار کردہ خطاب اس میں خامیاں بتاتے ہوئے نہیں پڑھنے دیا گیا۔ اور کھیلوں میں لداخ کے شہر لیہ میں موسم سرما کے 6 کھیلو انڈیا مقابلے شروع ہو گئے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بی جے پی کے کارگزار صدر نتن نبین کو پارٹی کا نیا قومی صدر منتخب کیا گیا ہے۔ پارٹی کے قومی ریٹرننگ افسر ڈاکٹر کے لکشمن نے آج پارٹی صدر کے طور پر جناب نبین کے انتخاب کا اعلان کیا اور نئی دلی کے پارٹی ہیڈ کوارٹرز میں سنگٹھن پرو پر انتخاب کا سرٹیفکیٹ ان کے سپرد کیا۔ بی جے پی کے سینئر رہنما اور وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزراء امت شاہ، راجناتھ سنگھ، جے پی نڈا اور نتن گڈکری نے جناب نبین کو مبارکباد دی ہے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے بی جے پی کا قومی صدر چنے جانے پر جناب نبین کو مبارکباد دی اور اسے دنیا کی سب سے بڑی پارٹی قرار دیا۔ جناب مودی نے کہا کہ جناب نبین بی جے پی کی وراثت کو آگے بڑھائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بی جے پی کے نو منتخبہ قومی صدر کا تعلق ایسی نسل سے ہے جس نے ملک میں بڑی اقتصادی، سماجی اور ٹیکنالوجیکل تبدیلیاں دیکھی ہیں۔ وزیر اعظم نے اس بات کو بھی اجاگر کیا کہ جناب نبین میں جوش و خروش ہے اور تنظیمی امور میں انہیں وسیع تجربہ حاصل ہے جو پارٹی کے ہر ایک کارکن کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ نتن جی خود بھی ایک پرکار سے ملینیل ہے۔ وہ اس جنریشن سے ہیں جس نے بھارت میں بڑے آرتھک، ساماجک اور ٹیکنالوجیکل پریورتن ہوتے دیکھے ہیں۔ وہ اس جنریشن سے ہیں جس نے بچپن میں ریڈیو سے سوچنائیں پائی اور آج اے آئی کے بھی ایکٹیو یوزر ہے۔ وزیر اعظم مودی نے یہ بات بھی زور دے کر کہی کہ گزشتہ کئی مہینوں سے تنظیم کے سب سے چھوٹے یونٹ سے لے کر قومی صدر کے انتخاب تک پورا عمل جمہوری طریقے سے انجام دیا گیا ہے۔ ادھر مرکزی وزیر جے پی نڈا نے بھی جناب نبین کے انتخاب کو سراہا ہے اور اسے ایک تاریخی موقع قرار دیا ہے۔ جناب نڈا نے کہا کہ جناب نبین اپنے نظریاتی پس منظر کے اعتبار سے پختہ شخصیت کے مالک ہیں اور انہوں نے بہت کم عمری میں 5 مرتبہ ایم ایل اے کے طور پر خدمات انجام دی ہیں اور وہ اب بھی ایم ایل اے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک نوجوان پرجوش اور باصلاحیت شخص نے قومی صدر کی ذمہ داری سنبھالی ہے۔ نتن جی جو مولتا کاریہ کرتا ہیں، ویچارک پرشٹھ بھومی پر پریپکو ہیں اور بہت ہی چھوٹی عمر میں 5 بار ودھایک رہ چکے ہیں اور ورتمان میں بھی ودھایک ہیں۔ بہار سرکار میں کئی بار منتری رہے ہیں۔ ہمارے راشٹریہ یووا مورچہ کے مہاسچو کے روپ میں آپ کو سارے دیش کا بھرمن کرنے کا موقع ملا۔ ایسے ہمارے نوجوان، ارجاوان اور پرتیبھاوان ادھیکش کے روپ میں آپ نے کاریہ سنبھالا ہے۔ بی جے پی کا قومی صدر چنے جانے پر جناب نبین نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ چھن میرے لیے سنکلپ کا چھن ہے۔ آج صرف ایک پد کو دھارن نہیں کر رہا ہوں، میں پارٹی کے اس وچار کو، پرمپراؤں کو، ایک راشٹروادی آندولن کی ذمہ داری کو سویکار کر رہا ہوں اور میں اس اوسر پہ ساتھ اپنے سبھی وریشٹھ کاریہکرتاؤں کو بھی پرنام کرتا ہوں۔ آج 140 کروڑ بھارت واسی اپنے آپ کو وکست بھارت کے سپنے کے ساتھ جوڑ کر دیش کو آگے بڑھانے میں لگا ہے۔ میں اس کے لیے تہہ دل سے ماننیہ پردھان منتری جی کا آبھار ویکت کرتا ہوں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے کالے دھن کو جائز بنائے جانے کی روک تھام سے متعلق قانون 2002 کے تحت کیرلا، تمل ناڈو اور کرناٹک میں 21 ٹھکانوں پر تلاشی لی ہے۔ تلاشی کی یہ کارروائی سبری مالا مندر سے متعلق سونے اور مندر کے دیگر اثاثوں کی خرد برد کے سلسلے میں کی گئی ہے۔ کیرلا کرائم برانچ نے اس سلسلے میں کئی ایف آئی آر درج کی تھیں جس سے ٹراونکور دیواسوم بورڈ کے عہدیداروں، پرائیویٹ افراد، بچولیے اور جیولرز کے ملوث ہونے کی گہری مجرمانہ سازش کا پتہ چلتا ہے۔
ابتدائی چھانبین سے پتہ چلا ہے کہ ان مصنوعات کو جن پر سونے کا پانی چڑھا ہے جان بوجھ کر سرکاری ریکارڈ میں کاپر پلیٹس دکھایا گیا ہے اور انہیں 2019-2025 کے دوران مندر کے احاطے سے غیر قانونی طور پر ہٹا دیا گیا۔ سونے کو مبینہ طور پر چنئی اور کرناٹک میں نجی ٹھکانوں پر کیمیاوی عمل کے ذریعے نکالا گیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ تمل ناڈو کے گورنر RN روی کو آج DMK حکومت کے تیار کردہ متن کو اس کی خامیوں کے سبب ریاستی اسمبلی میں ان کے روایتی خطاب کے طور پر پڑھ کر سنانے سے روکا گیا۔ لوک بھون نے ایک تفصیلی وضاحت جاری کی ہے جس میں خاص طور پر کہا گیا ہے کہ گورنر کو اسے پڑھنے کا موقع دینے سے روکا گیا ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ گورنر کے مائکروفون کو بار بار بند کر کے انہیں اس خطاب کو پڑھنے سے روکا گیا اور انہیں ایوان کے سامنے اپنے خیالات ظاہر نہیں کرنے دیے گئے۔ لوک بھون نے کہا کہ تمل ناڈو سرکار دعویٰ کرتی ہے کہ ریاست میں 12 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کی بڑی سرمایہ کاری ہوئی ہے جو سچائی سے بہت دور ہے۔ گورنر نے یہ وجہ بتاتے ہوئے واک آؤٹ کر دیا کہ قومی ترانہ نہیں بجایا گیا۔ تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ MK اسٹالن نے کہا کہ گورنر کا یہ قدم کسی منتخبہ سرکار کی توہین ہے اور اس قدم کو غیر آئینی قرار دیا۔ بامبے ہائی کورٹ نے قبائلی میل گھاٹ خطے میں بچے اور زچے کی اموات سے نمٹنے میں ناکامی پر مہاراشٹر حکومت کی سرزنش کی ہے۔ عدالت نے ریاست کو ہدایت دی ہے کہ وہ 4 ہفتے کے اندر اندر حفظان صحت کی سہولتوں، بنیادی ڈھانچے اور پہلے کی کمیٹی رپورٹس کے نفاذ سے متعلق ایک جامع خاکہ پیش کرے۔ عدالت کی 2 ججوں کی بینچ ڈاکٹر راجندر برما اور بندو سین کی جانب سے دائر کی گئی مفاد عامہ کی درخواستوں پر سماعت کر رہی تھی۔ یورپی یونین سے وابستہ ملکوں کے رہنما اس جمعرات کو ایک ہنگامی سربراہ کانفرنس میں منعقد کریں گے۔ یورپی کمیشن کے ترجمان اولوف گل نے بتایا کہ اس میٹنگ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بیان کردہ گرین لینڈ کو قبضے میں لینے کی خواہش سے مربوط محصولات کی امریکی دھمکیوں پر توجہ دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین محصولات کی دھمکیوں کے بارے میں ہر سطح پر امریکہ کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے اور یہ بلاک اپنے اقتصادی مفادات کے تحفظ کے لیے ہر ممکن قدم اٹھا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ محصولات عائد کیے گئے تو بلاک اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ کوئٹہ اور پاکستان کے دوسرے علاقوں کے درمیان چلنے والی ریل گاڑی کل کچھ گھنٹے کے لیے معطل کر دی گئی کیونکہ کچھ نامعلوم لوگوں نے ریل پٹری کے ایک حصے کو دھماکے سے اڑا دیا۔ یہ دھماکہ ڈیرہ مراد جمالی کے قریب تقریباً 3 کلو گرام دھماکہ خیز مادے سے کیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ کچھ نامعلوم لوگوں نے نصیر آباد ضلع میں صبح کے وقت ڈیرہ مراد جمالی علاقے میں اہم ریل پٹری پر ایک دیسی ساخت کا بم رکھ دیا، اس کے بعد اس سے دھماکہ کر دیا۔ انسانی حقوق کے علمبرداروں کی نیوز ایجنسی نے کہا ہے کہ ایران میں ملک گیر احتجاج کے خلاف کارروائی میں 4029 افراد ہلاک ہوئے ہیں جبکہ 26,000 سے زیادہ لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تر مظاہرین ہیں جن میں بچے بھی شامل ہیں۔ اگرچہ مرنے والوں کی تعداد کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ہلاکتوں کے معاملے پر سوئٹزرلینڈ کے شہر داووس میں عالمی اقتصادی فورم میں اظہار خیال کرنے کا اپنا دعوی نامہ واپس لے لیا ہے۔ لداخ کے شہر لیہ میں موسم سرما کے 6 کھیلو انڈیا مقابلے شروع ہو گئے ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر کبندر گپتا نے ان کھیل مقابلوں کا افتتاح کیا۔ 21 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے کھلاڑی برف پر کھیلے جانے والی ہاکی اور اسکیٹنگ مقابلوں میں اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے۔ ہاکی مقابلے NDS آئس ہاکی اسٹیڈیم اور فیانگ میں لداخ اسکاؤٹ ریجیمنٹل مرکز میں منعقد کیے جائیں گے، جبکہ آئس اسکیٹنگ مقابلوں کے لیے گفک فروزن پونڈ کو چنا گیا ہے۔ خواتین پریمیئر لیگ کرکٹ میں آج شام وڈودرا کے کوڈامبی اسٹیڈیم میں دلی کیپٹلز کا مقابلہ ممبئی انڈینز سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے کھیلا جائے گا۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ جناب نتن نبین نے بھارتی جنتا پارٹی کے قومی صدر کی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی سمیت پارٹی کے سینئر رہنماؤں کی موجودگی میں نئی دلی میں پارٹی صدر دفتر میں حلف لیا۔ وزیر اعظم نے اعتماد ظاہر کیا ہے کہ جناب نبین BJP کی وراثت کو آگے لے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی نوجوانی کی توانائی اور تنظیم کا تجربہ پارٹی کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے سبری مالا مندر کے اثاثوں میں خرد برد کے الزامات کے تحت 3 ریاستوں کے 21 مقامات پر تلاشی کی کارروائی انجام دی ہے۔ تمل ناڈو کے گورنر RN روی کو اسمبلی میں DMK کا تیار کردہ خطاب اس میں خامیاں بتاتے ہوئے نہیں پڑھنے دیا گیا۔ اور کھیلوں میں لداخ کے شہر لیہ میں موسم سرما کے 6 کھیلو انڈیا مقابلے شروع ہو گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔